والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ نازعات مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 81 نمبر پر بعد صورت نبا کے نازل ہوئی، اور ترتیب مصحف میں 80 نمبر پر بعد سورہ نبا کے آئی۔ اس کا ربط اور تعلق جو ہے گزشتہ صورت کے ساتھ یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں منکرین قیامت کو زواجر کا ذکر فرمایا، تو اب یہاں ان کے لیے تخویفات دنیاوی کا ذکر کیا جائے گا، اور بواقع فرعون کے ساتھ، یعنی فرعون کا واقعہ ذکر کر کے ان کے لیے دنیاوی تخویف ذکر کی جائے گی۔ اسی طرح دوسرا ربط کہ پہلی آیت جو صورت ہے سورہ نبا، اس کی آیت نمبر 6 میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا، آیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو بچھونا۔ تو اب اس صورت میں بھی وہی مضمون ذکر فرمایا، لیکن دیگر الفاظ کے ساتھ، جیسے فرمایا والارض بعد ذالک دحاہا، اور زمین کو اس کے بعد کیا کیا گیا؟ بچھایا گیا۔ دعوی صورت کا اثبات قیامت بالشواہد ما تخویف دنیاوی، اس صورت کا دعویٰ جو ہے مین وہ قیامت کا اثبات ہے، اور شواہد کے ساتھ اور تخویف دنیاوی کے ساتھ۔ اس صورت کا حاصل یعنی صورت میں قیامت کو شواہد اور دلائل عقلیہ سے ثابت کیا گیا ہے، منکرین قیامت کے لیے زواجر ذکر کیے گئے۔ فرمایا والنازعات غرقا، گواہ ہے یا قسم ہے وہ فرشتے جو نکالنے والے ہیں کفار کی روحوں کو سختی کے ساتھ، غرقاً سختی کے ساتھ، کفار کی روحوں کو، ٹھیک ہے نا، یعنی گھس کر، جس طرح کہتے ہیں نا فلانے دے کار پولیس گھس کر اور اس کی مارے آئے، تو یہ وہ بات ہے کہ چونکہ کافر ہے تو کافروں کی روحیں سختی کے ساتھ نکالی جائے گی۔ تو فرمایا گواہ ہے وہ فرشتے جو نکالنے والے ہیں کفار کی روحوں کو سختی کے ساتھ، والناشطات نشطا، اور گواہ ہے وہ فرشتے جو نرمی کرنے والے ہیں اور نرمی سے روحوں کو نکالنے والے ہیں۔ تو مومن کے روح کو نرمی کے ساتھ نکالا جائے گا۔ ہاں، تکلیف جو ہے یہ جو روح اور بدن کی جدائی کا ہے، یہ مومن کو بھی محسوس ہوگا، ٹھیک ہے نا، جس طرح کہ مومن بندہ ہوتا ہے لیکن آخری وقت میں بعض اوقات بڑی شدت اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ روح اور بدن کی جدائی کی جو تکلیف ہے یہ مومن کو بھی محسوس ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو فرمایا والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو نرمی کے ساتھ نکالنے والی، نرمی کرنے والی ہے نرمی کے ساتھ، والسابحات سبحا، اور گواہ ہے وہ فرشتے جو غوطہ لگانے والے ہیں، تیرنے والے ہیں، آسمان میں تیرنا جو تیرنے والے، فالسابقات سبقا، اور گواہ ہے سبقت لے جانے والے رب کے حکم کے لیے، ایسے فرشتے جو رب کے حکم کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے، فالمدبرات امرا، اور گواہ ہے وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کے لیے تدبیر کرنے والے، اللہ کے ہر حکم کی تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے اور یہ آگے تدبیر کر کے تدبیر کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو فرمایا فالمدبرات امرا، یہ 5 قسمیں اٹھا لیے۔ فرمایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی یہ زمین کانپنے لگ جائے گی، تتبعها الرادفہ، فرمایا تتبعها الرادفہ، اور پیچھے لگ جائے گی اس کے پیچھے، ٹھیک ہے نا، دوسری جو سور میں پونکا جائے گا دوسری مرتبہ، تو فرمایا تتبعها الرادفہ، اور پیچھے لگ جائے گی اس کے، قلوب یومئذ واجفہ، بہت سارے دل، فرمایا یومئذ، اس دن، واجفہ، خالی ہوں گے عقل سے، خالین عن العقل، عقل سے خالی ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور آنکھیں بہت
بہت ساری آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلیل ہوگی وہ۔ پہلے دل کا ذکر اس لیے فرمایا کہ جس طرف دل نہ ہو تو آنکھیں بھی اس طرف نہیں دیکھتی، اور جدھر دل کرتا ہے تو آنکھیں بھی اسی طرف، نگاہیں بھی اسی طرف ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون، اور کہیں گے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْخَافِرَةِ، کیا ہمیں واپس کیا جائے گا، فی الخافرہ، پہلی حالت میں، کیا ہمیں پہلی حالت میں واپس کیا جائے گا۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، جب ہو جائیں گے ہم عِظَامًا نَخِرَةً، ہڈیاں بوسیدہ بوسیدہ، بالکل ہڈیاں ہماری بوسیدہ ہو جائے گی۔ قالوا، کہتے ہیں تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، اللہ اکبر، یہ واپسی ہے بڑی نقصان والی۔ پھر تو یہ نقصان والی واپسی ہے، جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو پھر ہمیں واپس کیا جائے گا پہلی حالت میں، یعنی ہمیں قیامت میں زندہ کیا جائے گا، کیونکہ مشرکین قیامت کے منکر تھے۔ تو کہتے ہیں قالوا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، بے شک یہ تو تاوان والا لوٹنا ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، بے شک یہ ایک ہی جھڑک ہوگی، ایک ہی جھڑک ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پس یکا یکی ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، ایک ہی جھڑک آئے گی اور یکا یکی ایک ہی میدان میں آ جائیں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا آئیے تیرے پاس حدیث موسیٰ، بات موسیٰ علیہ السلام کی، کیا آئیے خبر موسیٰ علیہ السلام کی تیرے پاس، اذ ناداہ، جب آواز دی اسے ربہ، اس کے رب نے، بالوادی المقدس طویٰ، اس وادی مقدسہ میں، طویٰ جس کا نام طویٰ ہے۔ آیا خبر موسیٰ علیہ السلام کی پہنچی ہے جب رب نے اسے آواز دی، ٹھیک ہے نا، اس پاک وادی میں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ نے فرمایا جا فرعون کی طرف، انه طغى، بے شک وہ سرکش بن چکا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور فرعون سے کہہ دے کیا تو چاہتا ہے کہ تو اپنے آپ کو پاک کر دے، فرعون کے پاس جا اور اسے کہہ دے کہ تو چاہتا ہے کہ تو کیا ہو جائے، پاک ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور رہنمائی کروں میں تیری، اِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس دکھائے اللہ نے آیت الکبریٰ، بہت بڑے معجزات، بڑا معجزہ دکھایا اللہ نے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پس اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور اس نے نافرمانی کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اسے بہت بڑے معجزات دکھائے، لیکن فرعون نے جواباً کیا کیا، فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری، یسعیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوشش کرنے شروع ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوشش اور چال چلنے لگا فرعون۔ فحشر فنادا، پس جمع کیا سارے لوگوں کو، فنادا، اور آواز دیتا ہے، فقال، کہنے لگا، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا بلند اور اعلیٰ رب ہوں۔ جب اس موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی اور معجزہ بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دکھایا، تو اس ظالم نے، بدبخت نے، فکذب وعصیٰ، پہلے جھٹلایا، نافرمانی کی، اور اس کے بعد پھر اسے جب ڈر لاحق ہوا تو کوشش شروع کر دی، اور پھر فحشر فنادا، لوگوں کو جمع کیا اور آواز دی، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا کیا ہوں، رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نکالا الآخرۃ والاولیٰ، پس پکڑا اللہ نے اسے نکالاً، عذاب سے، الآخرۃ والاولیٰ، آخرت یعنی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ نے اسے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشیٰ، بے شک اس میں عبرت کی نشانیاں ہے، لمن، اس کے لیے، یخشیٰ، جو ڈر رکھنے والا ہے، ڈرتے ہیں، ان کے لیے عبرت کی نشانیاں ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، أَمِ السَّمَاءُ، یا آسمان، بناہا، جسے ہم نے بنایا ہے، تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے، قیامت والے دن اٹھنے کے منکر ہو، یا آسمان کا پیدا کرنا اور بنانا زیادہ مشکل ہے، جب میں نے اتنے بڑے آسمان کو پیدا کیا اور بنایا اور تمہارے اوپر کھڑا کیا ہے، اور پھر 7 آسمان، تو تمہارا دوبارہ اٹھانا کیا مشکل ہے۔ تو فرمایا اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا، رفع، بلند کیا اللہ نے، سمکہا، آسمان کی چھت کو، فسواہا، پھر اسے برابر کر دیا ہے،
نہیں دیکھتے ہو آسمان کو کیسے بلند کیا اس کے چھت کو، اور پھر اس سے کیا کیا، فسواها، برابر کیا، واخطش لیلہا، اور اللہ نے اندھیر بنائی ہے اس کی رات کو، واخرج ضحاہا، اور نکال دی اللہ رب العالمین نے اس کی روشنی کو، اس کی روشنی کو نکال دی، اس کی رات کو کیا بنا دیا، اندھیر بنایا۔ تو یہ تو کون کرتا ہے؟ جب یہ کر سکتا ہے تو تمہارا زندہ کرنا اس کے لیے دوبارہ کیا مشکل ہے؟ اور مشکل تو پہلی مرتبہ چیز کو بنانا ہوتا ہے، جب پہلی مرتبہ بن گیا ہے تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین بعد ذَلِكَ، اس کے بعد دحاہا، بچھایا اسے، اللہ اکبر، بچھایا زمین کو، اس کے بعد اخرج منہا ماءہا، نکال دیا زمین سے اس کے پانی کو، ومرعاہا، اور اس کا چارہ، یہ چارے نکال دیے اور پانی نکال دیا زمین سے، والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو ارساہا، مضبوط کر دیا زمین پر، متاعا لکم، اس میں تمہارے لیے فائدے، ولانعامکم، اور تمہاری جانوروں کے لیے بھی فائدے، اس میں تمہارے لیے بھی فائدے ہیں، زمین سے پانی نکالتے ہو، اس کے چارے کاٹتے ہو اور فصلیں اگاتے ہو، قسم قسم کی چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو فرمائے اس میں تمہارے لیے بھی فائدے ہیں، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہاری جانوروں کے لیے، تمہارے چوپایوں کے لیے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پس جب آ جائے گا بڑا ہنگامہ، وہ بہت بڑا ہنگامہ جب برپا ہو جائے، قیامت کا وہ ہنگامہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ قیامت کے دن کو کہا گیا طامۃ الکبریٰ، بہت بڑا ہنگامہ ہوگا۔ تو فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پس جب آ جائے گا وہ بہت بڑا ہنگامہ، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان ما، وہ چیز سعی جو اس نے کوشش کی ہے، جس دن انسان ہر وہ چیز یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی اور آگے بھیجا ہے۔ یہ پچھلی صورت میں بھی آخر میں یہی بات تھی، ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ تو فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن یاد کرے گا انسان ما سعی، جو اس نے کوشش کی، اپنے عمل کو یاد کرے گا، وبرزت الجحیم، اور ظاہر کر دی جائے گی، قریب کر دی جائے گی جہنم، لمن، اس کے لیے، یرا، جو دیکھتا ہے، دیکھنے والے کو جہنم کیا قریب کر دیا، اور ہر بندہ دیکھے گا اسے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پس بہرحال وہ جس نے سرکشی کی ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے آخرت پر، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ جہنم قریب کر دی جائے گی، اور دیکھنے والے اسے دیکھیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، پس جس نے سرکشی کی، ٹھیک ہے نا، اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی ہے، تو فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جہنم جو ہے الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال وہ جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رو کے رکھا اپنے نفس کو خواہشات سے، برے خواہشات کو کیا کر دیا، کنٹرول کر دیا۔ فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بے شک جنت ہی اس کا کیا ہے، ٹھکانہ ہے۔ پہلے کے متعلق ہے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور دوسرا کہ جو خاف مقام ربی ہی ونہى النفس عن الهوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کی طرف دوسری آیت میں بھی اشارہ کیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن تم اللہ رب العزت کے سامنے تم نے جانا ہے۔ تو فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال جو بندہ جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رو کے رکھا اپنے نفس کو، عن الْهَوَىٰ، خواہشات سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، یسألونک، پوچھتے ہیں آپ سے، سوال کرتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کہ کب ہے اس کا واقع ہونا، کب ہے اس کا آنا، فیما انت من ذکراہا، کس چیز میں تھے آپ اس کی یاد سے، الی ربک منتہا، تیرے رب ہی کی طرف منتہا، اس کے انتہا کا علم ہے۔ میرا پیغمبر یہ قیامت کے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں، تو الی ربک منتہا، قیامت کا علم اور اس کی انتہا کس کے پاس ہے؟ تیرے رب کے پاس ہے۔ انما انت منذر، بے شک آپ تو ڈر سنانے والے، من ان کو یخشاہا، جو ڈر رکھنے والے ہیں، جو ڈرتے ہیں ان کو آپ ڈرانے والے ہیں۔ کأنہم، گویا کہ وہ، یوم یرونہا،
گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے اسے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، یہ نہیں رہے ہیں دنیا میں الا عشیۃ او ضحاہا مگر عصر کا وقت، او ضحاہا یا صبح سحری کے وقت تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا، یا صبح یہ جو وقت ہوتا ہے تھوڑا سا، یا یہ ہے نا عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، اتنا دنیا میں رہے۔ دنیا کے 80 اور 90 اور 100 سال کی زندگی کو یہ ایسے سمجھیں گے جب جہنم کی سختی کو دیکھیں گے کہ ہم تو عصر سے مغرب تک رہے، یا صبح جو ہے نا سورج نکلنے سے پہلے سورج نکلنے تک رہیں۔ یہی وہ سختی ہوگی قیامت والے دن۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اسی کے ساتھ سورہ نازعات بھی ختم ہوئی۔ اگلے درس میں سورہ عبسہ۔ اللہ